اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ صدق اللہ العظیم۔ جو بھی احکام اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر نازل فرماتے ہیں ان کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ہم اسی طرح واضح طور پر تمہارے لیے واضح کر دیتے ہیں اپنے احکامات کو، تاکہ تم اس پر عمل کرنے سے پہلے غور و فکر کر لو کہ اس کے اندر دنیاوی اور اخروی کیا کیا فوائد ہیں اور اس پر عمل نہ کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ جیسے کہ مذکورہ حکم نازل فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، کہ جو تمہارے مال سے، تمہارے ضروریات سے زائد مال ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی اس کے خرچ کرنے سے نہ تو کسی کا حق ضائع ہوتا ہو اور نہ ہی خود کسی قسم کی محتاجی اس میں آتی ہو۔ اس کی چند صورتیں علماء نے ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے معصیت، یعنی گناہ کے کسی بھی کام میں خرچ کرنا مکمل طور پر حرام اور ناجائز ہے۔ وہ اب خرچ کرنے سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ آیا یہ میں مال جو اپنا خرچ کر رہا ہوں یہ کس راستے میں جا رہا ہے، جس کو دے رہا ہوں وہ آگے اس کو کہاں خرچ کر رہا ہے۔ تو خوب اس کو اچھی طرح دیکھ کر اگر معصیت، گناہ اور اللہ کی نافرمانی میں وہ مال آگے اس کا مصرف ہے تو وہ کلی طور پر حرام ہے اور ناجائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اللہ کے حکم کی اطاعت کے اندر اس کو خرچ کرتا ہے۔ اس کی پھر دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اطاعت وہ وجوب اور فرض کے درجہ میں پہنچ چکی ہے، جیسے زکوٰۃ، عشر وغیرہ، تو ایسی جگہ پر مال کا خرچ کرنا اور دینا وہ فرض کے درجے میں ہوتا ہے۔ اب جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے، مال یعنی نصاب کے مطابق اس کے پاس موجود ہے، تو اب اس کا زکوٰۃ ادا کرنا یہ اس کا ذمہ فرض ہے اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ اسی طرح عشر، نہری یہ زمین جو ہے برانی زمین، اس کے اندر سے فصل کا ہونا، اور اس میں تفصیل ہے۔ بہرحال عشر جس کے ذمہ لازم ہے یہ بھی اللہ کے اطاعت میں اس کا ذمہ فرض ہے اور اس کا نکالنا اور دینا وہ فرض ہے۔ تیسری صورت یہ ہے نفلی صدقات، جو کہ یعنی ہے تو اطاعت میں لیکن فرض نہیں ہے، جائز ہے۔ اس کی پھر صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال موجود ہو کہ جن لوگوں کے حقوق اس کے ذمہ، جن کی ادائیگی ضروری ہے، وہ حقوق متاثر نہ ہوتے ہیں۔ بیوی بچوں کا خرچ ہے، اگر اس کا مال خرچ کرنے میں، کہیں کسی کو دینے میں اس کے بچوں کا حق مارا جا رہا ہے یا اس کی بیوی کا حق مارا جا رہا ہے تو پھر بھی اس کا وہ دینا ناجائز ہے۔ پہلے اپنے بچوں اور بیوی کا ان کے حقوق ادا کرے، اس کے بعد اگر کوئی مال بچتا ہے تو اس کو وہ دیگر جگہوں پہ جو ہے وہ خرچ کرے۔ اگر بیوی بچوں کا خرچ تو ان کو دے رہا ہے، لیکن یہ مال کسی کو دینے سے اگر خود متاثر ہو رہا ہے، خود اس کو محتاجی آ رہی ہے، خود اپنے کام وہ پورے نہیں کر سکتا، تو تب بھی اس کا دینا ناجائز ہے۔ ہاں، ایسی صورت کہ جب وہ احسن طریقے سے اپنے بیوی بچوں کا خرچ بھی پورا کر رہا ہے اور اپنی ضروریات کو بھی پورا کر رہا ہے، پھر اس کے بعد اتنا مال موجود ہے کہ جس کو دینے سے اس کو کسی قسم کی محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، تو پھر وہ اپنا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ یہ آسانیاں ہیں دین میں، کسی پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے۔
کوئی مشقت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ وہ 3 دن سے زیادہ میرے پاس پڑا رہے، میں وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ ہاں اتنا ضرور رکھوں کہ جس سے جو میرے اوپر قرض وغیرہ ہے میں ان کی ادائیگی کر سکوں۔ ترجمہ سن لیں۔ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، اسی طرح واضح کر دیتے ہیں اللہ رب العزت تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم غور و فکر کرو ان کے اندر دنیا اور آخرت کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احکامات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کا محافظ اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔